السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسناد ملک اپنے نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، آج 2 ججز کا منارٹی اوپینین مخصوص نشستوں کے کیس میں جاری ہوا ہے۔ 2 ججز جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس قاضی فیصہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا اور قاضی فیصہ صاحب کا اوپینین یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں نے اپنی ایفیلیشن جن کینڈیڈیٹ نے پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن ظاہر کی وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے اور ان کو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا اور اس کی بنیاد پہ ان کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں، اور وہ غالباً 39 تھے اور 41 لوگ جو آزاد تھے جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹ سے جیتے، عمران خان کے ووٹ سے جیتے، لیکن انہوں نے نامینیشن پیپر پہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیشن ظاہر نہیں کی تو وہ آزاد ہی رہے اور انہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کر لی، تو اب دوبارہ وہ پی ٹی آئی نہیں جوائن کر سکتے۔ تو اس کا جو کانسیکوینس یہ تھا کہ وہ جو 39 سیٹیں تھیں پی ٹی آئی کی، اس کی بنیاد پہ ان کو مخصوص نشستیں مل سکتی تھیں، 23 میں سے 9 یا 10، لیکن جو باقی رہ گئی تھی نشستیں وہ دوسری جماعتوں میں ہی تقسیم ہو جاتی۔ لیکن ان کے اس نوٹ کو میجارٹی ججز نے نہیں مانا، 8 ججز نے، اور انہوں نے سارے لوگ جو سنی اتحاد کونسل میں بھی آزاد بھی جن لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل جوائن کر لی تھی، ان کو بھی پی ٹی آئی میں ہی انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہی کینڈیڈیٹ ہیں اور ان سب کی بنیاد پہ ان کو ریزرو سیٹیں دی جائیں، لیکن وہ الیکشن کمیشن نے وہ آرڈر پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ خیر، آج جو جسٹس جمال مندوخیل نے اس پہ ریزننگ دی، وہ ریزننگ تو پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصہ انہوں نے اس 12 جولائی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس ہے، اس حوالے سے بڑی اپنی بڑاس نکالی۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کی کافی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو سیٹ بیک ملا۔ اب سیٹ بیک کیا ملا، یہ چیزیں بھی آپ کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پتہ چل جائیں گی، کیا کمٹمنٹ تھیں، کن 2 لوگوں کو امبیرسمنٹ ہوئی اس بنیاد پہ، اور قاضی صاحب کیوں زیادہ چاہ رہے تھے کہ مخصوص نشستوں میں، اور اس کا آؤٹ کم یہ تھا کہ جو موجودہ حکمران ہے اس کو 2/3 دلوانا تھا، لیکن اس سیٹ بیک کی یعنی وہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے اگر آپ آج نوٹ ان کا دیکھیں تو اس میں انہوں نے بہت کچھ اس حوالے سے کہا۔ تو میرے ساتھ ہیں سہیل رشید، ان سے بات کرتے ہیں کہ جو قاضی فیصل صاحب نے کیا کیا پوائنٹ ریز کیے اور کیا کیا چیزیں جن کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ہی غصے میں نظر آئے۔ جی سہیل۔ بہت شکریہ حسن صاحب۔ ایک تو پوائنٹ کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ چیز فیکٹ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو اپنے 14 پیجز لکھے ہیں اس میں جو 8 ججز نے جن گراؤنڈز کا ذکر کرتے ہوئے نشستیں پی ٹی آئی کو دی ہیں ان گراؤنڈز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، صرف اس کی آفٹر میچ جو چیزیں چلی اس کے 12 جولائی کے بعد ان کا ذکر ہے جی کہ یہ ہو گیا ونڈو، بیسک یہ ہے کہ وضاحت کی ونڈو کیوں اوپن چھوڑی تھی، چونکہ وہ اوپن چھوڑی ہے تو اس لیے وہ فیصلہ ہی نہیں ہے، جبکہ چیف جسٹس صاحب نے 12 جولائی کو اوپن کورٹ میں خود بیٹھ کے اس کو ایز ججمنٹ سنایا تھا، اور اس وقت لازمی بات ہے کہ انہوں نے آرڈر شیٹ پڑھی تو ہوگی، سنانے سے پہلے آرڈر آف دا کورٹ تھا، اس پہ ان کے سائن تھے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں وہ 12 جولائی کا آرڈر بھی بائنڈنگ نہیں ہے کیونکہ وہ تو پینڈنگ کیس ہے۔ اچھا پینڈنگ کیس ہے اگر، تو پھر آپ وہ جو خود اسی فیصلے میں بھی آپ اختلافی نوٹ میں بھی آپ لکھ رہے ہیں کہ ریویو لگانے کی مخالفت کی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے، تو اگر کیس پینڈنگ ہے تو ریویو آپ کیوں لگا رہے تھے؟ ریویو تو کیس ڈیسائیڈ ہوگا تو اس کے بعد آئے گا۔ اچھا یہ تو ان کی 2 جو بڑی چیزیں ہیں نا آج کے اس اختلافی نوٹ میں وہ یہ ہیں چیف جسٹس قاضی فیصہ کی۔ تیسری جو چیز بڑی اہم ہے، جس دن نئے عدالتی سال کا آغاز ہوا اور اس کے بعد جب پیچھے ٹی روم میں سارے لوگ چائے پی رہے تھے تو چیف جسٹس صاحب کس سے محو گفتگو تھے وکلا وغیرہ سے، تو وہاں پر میں جب پہنچا تو آدھی بات سنی، اس لیے ہم نے اسے رپورٹ نہیں کیا تھا، کہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ میں چاہتا تھا کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں جو مستفید بینیفیشری ہو سکتے ہیں وہ یہ کیس نہ سنیں، لیکن اتفاق نہیں ہوا تو لارجر بینچ بنایا، لیکن میں نے پوری کلیئرٹی سے نہیں سنا تھا، اس لیے میں نے آپ سے شاید ڈسکس تو ہلکا سا کیا تھا کہ میں نے پورا نہیں سنا، اس لیے میں نے اسے رپورٹ نہیں کیا۔ تھینکس ٹو ہم آج انہوں نے اسے کلیریفائی کر دیا پورا کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ نہیں لیکن وہاں بھی آدھی بات کی سہیل، انہوں نے کیا پوائنٹ ریز کیے تھے نہیں وہ یہ ہوا کہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کیونکہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے تو 7 رکنی بینچ بنایا جائے،
تو اس کے ساتھ اور آپ کو پتا ہے اس میں ڈسینٹ صرف منیب اختر صاحب کا ابھی آخری ٹائم تک بھی رہا، فل کورٹ پہ بھی ان کا ڈسینٹ تھا منیب اختر صاحب کا، ان کا یہ تھا کہ 7 سینئرٹی کی بنیاد پہ اور جسٹس منصور علی شاہ اس کو ایڈ کریں، وہ بغیر یہ لگا کہ 3 تو وہ ججز ہیں اور 7 جیسے منیب بھی شامل ہو جائیں گے تو پھر میجارٹی مل جائے گی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ججز جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بننا، ان کے حوالے سے تصور یہ بھی ہے نا کہ وہ قاضی فیصل صاحب کے قریب ہیں، ان میں سے 2 امین الدین خان اور جسٹس وہ جمال مندوخیل بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے نعیم اختر افغان بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تھا کہ اس میں جیسے مسرت العلی کا بھی ٹائم، یعنی وہ بھی اس وقت یہ خیر بیمار ہو گئی تھی لیکن وہ بھی اس وقت تو شامل ہو سکتی تھی، تو میجارٹی ان کے پاس تھی قاضی صاحب کو، جس طرح بھی وہ فیصلہ یعنی مخصوص نشستوں کا جو حکومت چاہ رہی تھی وہی ملتا۔ مسئلہ یہ بنا کہ جو قاضی فیصل صاحب چاہ رہے تھے وہ نہیں مانا گیا اور منیب اختر صاحب چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں مانا گیا، اور فل کورٹ، اب فل کورٹ میں آپ کی جو ڈیفیٹ ہے اس کا اتنا غصہ کیوں ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پوائنٹ آپ جو ہے نا ایک پوائنٹ مت بھولیے نا کہ جون میں جب یہ بینچ بن رہا ہے تو چیف جسٹس قاضی فائزہ کے مائنڈ میں ہے کہ ترمیم ہونی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی کدھر قاضی فیصل کو کیا پتا اور کیا جب بینچ کے معاملے میں، اور اتنا غصہ اس سے تو بڑا واضح ہے آج جو منصور علی شاہ کا نام لے کے انہوں نے ٹارگٹ کیا، کیا مقصد ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی جو اس وقت کمٹمنٹ چل رہی تھی کہ 2/3 کے ذریعے 3 سال ججز کی بڑھا دی جائے، اور بات یہ ہے کہ دوسرے میجارٹی ججز سمجھ گئے کہ ہم قاضی فیصل صاحب کے انڈر کام نہیں کرنا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ 12 جولائی میں اس کا مقصد، تو اب یہ جو آج کی بات ہے اس میں اتنا زیادہ یعنی کیوں منصور علی شاہ ٹارگٹ ہے؟ اور ایک ایسے وقت پہ ٹارگٹ ہے جب پارلیمانی کمیٹی ان کے نام پر غور کر رہی ہے کہ انہیں چیف جسٹس پاکستان اپوائنٹ کیا جائے، اسی ٹائم ادھر یہ چیز آ رہی ہے اور میڈیا پہ یہ ماحول بن رہا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ تو جو ہے نا کوئی ایسا شجر ممنوع ہے، اور اتنا کوئی مطلب اس کو کہنا نہیں چاہیے کہ ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ مطلب ایک بڑی بیڈ ایگزامپل ہے ہماری جوڈیشری میں۔ اچھا، وہ آرمی چیف کی قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ، وہ کیس بھی ساتھ ریفر کر دیا، وہ ریفر کر دیا کہ اس میں آپ نے کہا تھا کہ قانون سازی میں ہم نہیں کر سکتے، وہ حکومت چاہے تو 6 ماہ میں کر لے، ٹھیک ہے، تو ٹائم دیا تھا، تو اس کیس کے ساتھ لنک اپ کیسے؟ کوئی لنک نہیں ہے، یہ بالکل ویسے ہے غصہ کہ وہ جو کہتے ہیں نا خواتین بعض دفعہ ہوتی ہیں تانا مارنے کی عادی بھی کچھ، تو ایک خاتون نے گزرتے کسی کو کہہ دیا کہ تو نے پینٹ تو نیا گھر میں کروا لیا ہے لیکن اگر تو اس کو تھوڑا سا نا یہ یلو کروا لیتی تو زیادہ اچھا ہوتا، تو اس نے اب سوچنا شروع کیا کہ یار یہ تو اس نے مجھے نا ٹوک دیا ہے، اب میں کیا جواب دوں، بڑا سوچا کہ اس کو میں واپس کیا تانا ماروں، تو کہتی ہے رہن دے، تیرے بھی تو چاچے کی بیٹی بھاگ گئی تھی کسی کے ساتھ، تو اب کلر کا اور اس کا کیا تعلق تھا، تو اس کو ایک لطیفے کے طور پہ ہم لیتے تھے۔ یہاں پہ آپ نا مخصوص نشستوں کے کیس میں یہ اس طرح کی چیز پڑھنے کو مل رہی ہے، اور سب سے بڑی کامیابی ان 8 ججز کی یہ ہے کہ ان کی لیگل جو ریزننگ تھی پی ٹی آئی کو پارٹی ڈکلیئر کرنے کی اور مخصوص نشست دینے کی، اس کے اگینسٹ کچھ نہیں لکھ اور سکے۔ قاضی صاحب نے مذہب کارڈ کھلا، آپ نے دیکھا، نوٹ کیا وہ جو ان ججز پہ کہ جی انہوں نے منارٹیز کیوں لکھا، اور 14 دفعہ نان مسلم آیا اور انہوں نے منارٹیز کیا۔ قاضی صاحب کا جو مبارک ثانی کا ججمنٹ ہے، میں اس پہ ہم نہیں بات کرنا چاہ رہے، اس سے زیادہ آپ کسی کو بات نہیں کر سکتے، آپ کی تو جو حالت ہے نا وہ بس کر دیں، آپ منارٹیز کی جتنے آپ علامتدار ہیں وہ ہم سمجھ آ رہے ہیں۔ ویسے مجھے اس ماحول کے بعد بتائیں کہ 25 تاریخ کو الوداعی ریفرنس آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ آپ دیکھیں، یہ مچ مور ڈیپینڈ ہے کہ یہ جو آج کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں آؤٹ کم کیا نکلتا ہے۔ اگر یہ جیسے یحییٰ افریدی ہوں گے تو ظاہری بات ہے وہ جو اس نیچر کے نہیں ہیں، وہ تو بیٹھ کے میں بھی دیں گے۔ منصور علی شاہ ہوں گے تو مے بی، کیونکہ وہ بھی اس کو ایک ایونٹ ہے تو اس کو کہیں ان کو وہ اپنا جو ایک روڈ میپ ہے اور اپنا کہ اگلے ہم نے کیا کرنا ہے، جو میں نے ان کے ظاہری بات ہے انہوں نے بھی اگر ان پہ والے سے اپریہنشن ہے تو وہ کوئی بات کرنی ہے۔ جیسے یحییٰ افریدی اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو 25 تاریخ جسٹس منصور علی صاحب جسٹس منیب اختر جج ہوں گے فل کورٹ میں بیٹھیں گے؟ دیکھنا ہوگا، کہ میرا خیال ہے کہ وہ پھر نہیں بیٹھیں گے، وہ کم از کم جج ریزائن نہیں کریں گے لیکن ریفرنس پہ نہیں بیٹھیں گے۔ دیکھیں، کوئی قاضی صاحب نے کوئی کسر چھوڑی ہے، نام لے کے میرا خیال ہے شاید ہی دنیا میں کہیں جو ہے وہ ایسا کوئی جج ہو جس نے ججمنٹ کی بجائے ججز کو ٹارگٹ کیا۔ کبھی اعجاز الحسن، کبھی جی بندیال، کبھی منصور علی شاہ، کبھی اطہر من اللہ، کبھی جو ان کے نا معاملہ یہ ہے کہ اس کو انہوں نے پوائنٹ سکور
سیٹل اس ججمنٹ کے ذریعے کی. اور یہ ججمنٹ کم اور یہ تانے زیادہ, اور یہ اگر اتنی اس میں ریزننگ ہوتی تو ان کے صوبے کے جیسے جمال مندوخیل ہر معاملے میں ان کے ساتھ یہاں کیوں نہیں آئے؟ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے یہ جو اس ساری چیز میں جو اصل چیز آپ بول رہے ہیں کہ 8 ججز کے جو مین جو اعتراض تھا نا 8 ججوں پہ, وہ انہوں نے آج اپنا جو جوائنٹ کا نوٹ ہے اس میں انہوں نے اسے کور کیا ہے, نہ صرف اسے سیکنڈ کیا ہے, صرف ایک پوائنٹ پہ اختلاف کیا. اور ان کو جو 8 ججز نے کہا تھا نا کہ ہم فائنل شکل کیا ہو ریلیف کی, صرف اس پہ ایگریمنٹ نہیں تھا, باقی ہم مجموعی طور پر 11 ججز ایگری تھے کہ اس میں کمپلیٹ جسٹس ہونا ہے. اس میں ایک پیراگراف لکھا ہے جسٹس جمال مندوخیل نے, اور پورے نوٹ سے اتفاق کیا ہوا ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو غلط طور پر الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسران نے آزاد امیدوار ان کے لوگوں کو ڈکلیئر کیا, اور 39 کی حد تک انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں اگریوڈ کے طور پر, لیکن ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, تو یہ عدالت اس پر نوٹس لے سکتی ہے اور اس پر کارروائی کر سکتی ہے, کیونکہ ان کو الیکشن کمیشن کی غلطی کی سزا نہیں دی جا سکتی. تو یہی 8 ججز کا فیصلہ ہے. پھر آپ کس چیز کو کریٹیسائز کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل. اچھا, آپ نے نوٹ کیا کہ الیکشن کمیشن اور قاضی فیصل صاحب انہی کے حوالے سے ایک ڈپٹی جو کمشنر راولپنڈی نے بھی الزام لگا, کیسے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کس طرح جا رہے ہیں کہ جی کنٹمپٹ کی کارروائی نہیں ہو سکتی. حالانکہ اس جو ایک مینارٹی ویو ہے ایک جج کا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن وہ ایک نیریٹو دینے کے لیے کہ جی یہ کنٹمپٹ کی کارروائی نہیں ہو سکتی اور ادارہ پابند نہیں ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد پہ. اور اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جب ایک ادارے کا سربراہ اس لیول تک آ جائے, اور خود مجھے یہ بتائیں جو پروسیجر کی بات کر رہے ہیں کہ جی ایکسپلینیشن کیسی, تو مبارک ثانی میں سیکنڈ ریویو کیسے آ گیا, یہاں درخواستیں کورٹ روم میں بیٹھ کے قاضی صاحب نے کیسے انٹرٹین لی, واٹس ایپ پہ ڈاکومنٹ لے کے جو سو موٹو لیا وہ کیسے لے لیا. اپنے دور میں کیا اگر یہ ٹیکس سے باہر نکلتے ہیں تو آرٹیکل 211 بڑا کلیئر تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کسی جگہ چیلنج نہیں ہو سکتی. یہ کیوں سپریم کورٹ کا دروازہ انہوں نے کھٹکایا, اور اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کہا کہ یہ باعث ہے میرے حوالے سے. اور کوئی بتا دیں قاضی فیصل صاحب سوائے جواد خواجہ کے بعد, کیونکہ ناصر ملک کے آخری دنوں میں یہ آئے تھے, جواد خواجہ کے ساتھ ان کی تھی, لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب وہ بھی ملٹری کورٹ میں سنا ہے, وہ بھی ڈس اپوائنٹ ہے. اس کے بعد کون سے چیف جسٹس ہیں جس سے آپ نے لڑائی نہیں لڑی, اور اب جاتے ہوئے بھی آپ نے یہی کام کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ یا تو سارا ہی میں سمجھتا ہوں جتنے جج ہیں وہ سارے غلط ہیں, یا ایک چیز ہے قاضی صاحب میں فرق. قاضی صاحب کا آج کا نوٹ پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ قاضی صاحب کو یہ یقین ہے کہ جیسے منصور علی شاہ نے چیف جسٹس نہیں بننا, اچھا, ورنہ وہ تھوڑا سا تو وہ رکھ کے جاتے ہیں. چیزوں سے نہیں, میرا خیال ہے کہ اس کا آپ بھول جائیں کہ وہ ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بنے. سر آپ کو کوئی چیز نظر آتی کہ ٹائمنگ دیکھیں آپ کی, ایک طرف پارلیمانی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے پہلے میڈیا میں ایک یہ چیز چھوڑی جاتی ہے اور ماحول بنتا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ نے بڑا کچھ غلط کیا ہوا ہے, تاکہ اس کے بعد آ جائے جی کہ ان کو چیف جسٹس نہیں لگایا گیا تو ماحول بنا بنایا ملے, اور اس پہ سارے سوار ہو جائیں. انہوں نے پورا زور لگایا, لیکن ان کی دیکھیں جو بندہ جو 65 سے 68 اپنے اس میں نہیں کروا سکا ٹیکس میں, یہ جو ہے, اگر منصور علی شاہ کو نہیں بنایا جاتا, وہ قاضی صاحب کی فرمائش پہ نہیں بنایا جائے گا, وہ کوئی اور وجوہات ہوں گی. وہ جو کمٹمنٹ قاضی صاحب نے دی ہوں گی, جو یا اس طرح جس طرح انہوں نے اپنا ٹینور چلایا, اگر یہی کمٹمنٹ میرا خیال ہے منصور علی شاہ دے دیں تو کوئی ضرورت نہیں, 1 منٹ میں ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. وجہ یہ نہیں ہوگی کہ قاضی صاحب کی فرمائش ہے. قاضی صاحب نے تو آخری دن تک ان کو یہی رہا کہ کوئی ساڑھے لائق بھی کوئی کرو, ہمارے لیے بھی کچھ کریں, لیکن وہ نہیں کیا. ویسے ایک بات ہے کہ ٹیکسٹ کی آپ نے بات کی, تو جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس میں جو ٹیکسٹ آپ نے پڑھا ہے اس پہ آپ نے غالباً ایک ویڈیو بھی کی ہے. اس ٹیکسٹ کے ہوتے ہوئے کیا گورنمنٹ کے پاس اتنا زیادہ سکوپ ہے کہ وہ یہ رسک کھیلے کہ جیسے منصور علی شاہ کو نہ لگائے, جیسے یحییٰ آفریدی کے اوپر جائے, اور جیسے یحییٰ آفریدی جو کہ ریکیوز کر چکے ہیں پیچھے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جاری ہونے پر کہ میں نے نہیں کمیٹی کا حصہ بننا, کیونکہ وہ کنٹروورسی اوائڈ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ابھی 6 سال کی سروس رہتی ہے, چیف جسٹس بن کے وہ کنٹروورشل الگ, 3 سال کے اندر ریٹائرمنٹ الگ آ جائے گی. تو یہ سارا چھوڑ کے وہ تو بظاہر نہیں لگتا کہ وہ بنیں گے, تو پھر ان کو دوبارہ ری اپوائنٹ تو 2 میں سے کرنا ہے. وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ ایکسیپٹ کر لیں اگر, اور اوتھ نہ لیں, اور اوتھ اس دن مجبوراً آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے اوتھ تو دینا ہوگا. اور اس وقت قانون میں یہ ہے کہ ایکٹنگ چیف جو سینئر پولیس جج کو آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنانا پڑے گا. نہیں, وہ کیسے بنانا پڑے گا؟ اب تو ترمیم ہو گئی ہے نا, کیسے بنانا پڑے گا؟ نہیں, یہ تو نیا بحران ہو جائے گا کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا لیکن آپ نہیں. ایکٹنگ چیف جسٹس کون ہوگا؟ وہ سینئر پولیس ہوگا. اگر ایک جج جو ہے وہ آخری ٹائم پہ کہہ دیتا ہے کہ جی, پھر کیا اس میں جو بحران آئے گا, کیا دوبارہ کمیٹی بیٹھے گی؟
کیا ہوگا؟ یہ تو اب مجھے نہیں پتا کہ آپ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں یا ایک ویسے نہیں سچویشن دیکھیں، بتا رہے یہ ہیں بھول یا جائیں، ایسا ہو سکتا ہے. یہ بھول جائیں کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ یہ کر کے وہ کوئی نہ کوئی ججز میں نہیں پلاننگ کی ہوگی. اگر یحییٰ افریدی صاحب کو یہ بنا کے یہ سمجھے نا کہ ہم نے بڑا کوئی کمال، یہ جو کام ہے یہ جو 6 مہینے میں ہونا ہے وہ 1 مہینے میں ہو جائے گا. منصور علی شاہ تو کم از کم 6 مہینے لگائیں گے، وہ اپنا جوڈیشل ریفارم کی طرف توجہ دیں گے سارے اور آخر میں یہ جو جب حالات ٹھیک ہوں گے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب کی کوشش ہوگی کہ سب کو ملا کے اسٹیک ہولڈرز کو جو بڑے یہ جو جس طرح بینچز کی. آج مجھے ایک سینئر وکیل کی فون آیا، انہوں نے بتایا کہ یہ آپ اگر دیکھیں جوڈیشل کمیشن میں لکھا ہے کہ ایک پریزائڈنگ جج بھی جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوگا. اب پریزائڈنگ جج کون اس کو اپوائنٹ کرے گا پہلے جوڈیشل کمیشن میں؟ پریزائڈنگ جج لکھا ہوا ہے کہ 13 رکنی جوڈیشل کمیشن ہوگا اور ایک پریزائڈنگ جج ہوگا. تو پہلا پریزائڈنگ جج کون کرے گا؟ یہ تو کافی ساری چیزیں اب وہ انڈا پہلے ہے یا مرغی؟ یہ وہ بات ہے کہ آپ نے یہ کام کر دی. اور اس میں اتنے بلنڈر ہیں. میری 2 فارمر اٹارنی جنرل سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ڈرافٹ میں اتنے بلنڈر ہیں کہ یہ مسئلہ یہ جوڈیشری میں انہوں نے جو 2 تقسیم پیدا کی کہ آئینی ججز اور دوسرے ججز جو عام، ایک تو وہ کمپلیکس رہے گا کہ جی ہم کوئی نالائق ہیں کہ ہمیں آئینی بینچ میں نہیں ڈالا، یہ علیحدہ مسئلہ بنے گا. اور یقین کریں وہ ایک علیحدہ تحریک ہو جائے گی کہ یار ہم کیا کوئی ہم امتحان دیں، کیا کریں ہم آئینی کیا، کیونکہ اوتھ اگر آپ دیکھیں جج کا، وکیلوں کی بھی پریشانی ہوگی نا، آئینی بینچ کے سامنے کون پیش ہو سکے گا کون نہیں. ہاں اوتھ کا اگر آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں کہاں لکھا ہے کہ یہ آئینی بینچ کا جو ہے جو جج ہوں گے ان کا اوتھ علیحدہ ہوگا. یہ اتنے مسائل ہیں اور یہ بڑی اب ان منصور علی شاہ کو کریں گے تو کوئی مسئلہ حل ہوگا، ادروائز یہ کام سارا ٹھپ ہو جائے گا. 5 ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کوئی کام نہیں ہوگا. یہ جو پینڈنسی کی بات کر رہے ہیں، یہ پینڈنسی مزید بڑھے گی فی الحال جو حالات بن رہے ہیں. چلیں جی دیکھتے ہیں، ابھی پھر فیصلہ تو ہونے والا ہے، تھوڑا ہی وقت باقی ہے. ہاں یہ دوبارہ بیٹھے. ویسے جو ہماری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان نے رابطہ کیا ہے اسد کیسر سے کہ جی آپ اسپیکر کے چیمبر میں کمیٹی اور پی ٹی آئی والوں کی ملاقات ہوئی ہے، وہ کہ جی آپ جائیں اس کمیٹی میں، لیکن کمیٹی میں میرا خیال ہے کہ وہاں 2 آراء ہیں. ایک ہے کہ جی چلے جانا چاہیے، دوسرا ہے کہ نہیں ہم نے کیونکہ جب اس ایشو پہ ایک پورا ماحول بنانا ہے، اس کو لائرز نے تیسرا ایشو سب سے بڑا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ان کا لیڈر کیا چاہتا ہے نا اس معاملے پر. ہاں یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے، ملاقات ہی نہیں ہو رہی. وہ کل کو جائیں اسے ملنے، وہ ڈانٹ پڑے بھائی آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، کون سی کمیٹی، کون سی ترمیم. لیکن ایک چیز سہیل بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن وہاں بھی تو 2 لوگ ہوں گے اپوزیشن کے. اگر آپ نہیں جاتے تو پھر یہ ہے کہ حکومت کے پاس میجارٹی ہوگی بینچ پہ. حکومت میں اس دن جو فیس ریڈنگ تھوڑی بہت کی نا، جو ڈیالہ سے جب نکل رہے تھے تو جو فوٹیج دیکھی، جو ٹیم گئی تھی ملنے اور دوبارہ انہوں نے جانے کی بھی کوشش نہیں کی پریکٹیکلی کہ ہم دوبارہ منڈے کو جائیں. پریس کانفرنس میں کہا منڈے کو جا کے ملیں گے، اور پھر اگلے دن انہوں نے یہ زور ہی نہیں لگایا نا مولانا سے انہوں نے کہلوایا جی کہ ایک ملاقات اور کرنے دیں. میرا خیال ہے ان کو وہاں سے ٹوٹل نہ ہوئی تھی، اور کافی ساری شاید گرما گرمی جو رپورٹ بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جس پارلیمنٹ کو میں مانتا نہیں اس کی آپ عجیب چیزیں. نہیں وہ تو میری اطلاع ہے کہ ان کو صحیح پکچر ہی نہیں بتائی گئی. انہوں نے کہا کہ جی بندے بڑے نکلے لیکن وہ پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، پھر بندے اور نکالیں. اب جو ریئل پکچر بتانی تھی کہ علی امین نے کیا کیا، کس طرح حالات بنے، وہ اس کے بعد پتہ چلے کہ کیا. تو انہوں نے کہا جی آپ پھر یہ چھوڑیں کمیٹیاں، آپ باہر نکالیں بندوں کو. یہ آپ نے ریئل پکچر ہی نہیں بتائیں گے تو پھر کیا کس طرح وہ یعنی آپ کو ڈائریکشن کوئی آپ کا لیڈر دے گا. خیر عمران خان کا تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جی ہم سڑکوں میں نکلیں اور دباؤ بڑھائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت حالات صحیح نہیں ہیں اور سازگار نہیں ہیں. بہت شکریہ سہیل صاحب. تو ناظرین آپ نے سنا جسٹس قاضی فیصہ کا جو نوٹ ہے، وہ نوٹ سے زیادہ ایک ایسا بظاہر ان کا لیگل پوائنٹ سے زیادہ انہوں نے اور خبر آپ لے لینا کہ مولانا کا پیغام پہنچا، اس کے باوجود معذرت کر لیا پی ٹی آئی نے کہ سیاسی کمیٹی کا فیصلہ ہے اور ہم شرکت نہیں کریں گے. بیرسٹر گوہر نے یہ کہہ دیا. اچھا جی چلیں پھر آپ نے سن لیا کہ پی ٹی آئی نے معذرت ہی کی ہے. اب دیکھنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس کس کو لگائے گی. دیکھتے ہیں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.